على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مع الجد والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال نے ہم اور آپ پر بڑا ہی شکر احسان عظیم فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں بقید حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ اللہ رب العزت کا کلام یعنی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر اس آیت مبارکہ کا لفظی و اصطلاحی معنی اگر ہم سمجھیں تو قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو جیسا کہ سامعین محترم، میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا، بلکہ ہر سال کہتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں، جب اسلام کی بات کریں، شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم بات کریں تو بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارا ذکر مکمل نہیں ہوتا، نہ ہی ہمیں کوئی بات مکمل سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن مقدس خود بتا رہا ہے۔ جیسا آج ہم چیمی گوئی کرتے ہیں، ہمارے ذہن جو پرگندہ خراب ہو چکے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسے بشر تھے یا بشر ہے۔ تو دیکھیے، میلاد کرنا، یہ میلاد سے مراد صرف جلسہ نہیں ہے، جلوس نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا بھی میلاد ہے، نبی کی شان میں نعت پڑھنا بھی میلاد ہے، خدا کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی میلاد ہے۔ اب چاہے میلاد کوئی کرے یا نہ کرے، جیسے گزشتہ جمعہ آپ سے بتلایا گیا کہ ہم میلاد مناتے ہیں اسی لیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد جب ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی ہمیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور شہر خموشہ میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی 2 گز زمین کے اندر زمین دوز کر دیتے ہیں، قبر میں اتارتے، مٹی ڈالتے، واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہی ذکر مصطفیٰ ہے، یہی ذکر میلاد ہے جو ہماری اندھیری قبروں میں اجالا پیدا کرتا ہے، روشنی بناتا ہے، حد نظر جہاں تک ہماری نظر جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر اعتراضات ہوتے رہیں تو موٹے موٹے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر نماز فرض کیا، رمضان المبارک کی آمد پر روزے فرض کیا، مال کے جمع ہونے پر زکوٰۃ کو ہم پر واجب قرار دیا، فرض کیا۔ پھر جب ہم اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہوں، ذمہ داری سے مراد یہ نہیں کہ زندگی بھر کی ذمہ داری نہیں، اولاد ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں تو ان کی شادی ہو جائے، یہ اصل آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس استطاعت ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف آپ پر فرض ہے۔ تب یہاں دیکھیے، اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا،
لیکن کیا وہ کسی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے آگے سر جھکائیں، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، بتلا دیا اصوم لی و اجزا بہ، کہ روزہ رکھو، روزہ میری ذات کے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، مگر خدا روزہ رکھتا نہیں۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب کام اللہ رب العزت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، تم سے کرواتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آ جاتا ہے، اے بندگان خدا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم پر یہ کام کرنا ضروری ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ جب باری آتی ہے، جب عمل کی بات آتی ہے، جب حب نبوی کی بات آتی ہے، جب غلامی رسول کی بات آتی ہے، یعنی غلامی رسول سے مراد اپنے آپ کو نبی کا غلام بنانا ہے، جب نبی سے محبت کرنے کی بات آتی ہے، تو اللہ پاک تم سے نہیں کہہ رہا ہے، تم سے نہیں کہہ رہا ہے، پہلے خود عمل کر رہا ہے۔ یعنی میلاد کے متعلق پوچھتے ہیں نا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کیا صحابہ نے منایا تھا؟ اور سال گزشتہ تو ایک چیپٹر آیا تھا، پوسٹر آیا تھا، جس کے اندر تقریباً 11-12 سوالات کیے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد فقہا کو گنا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد شیوخان طریقت، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ کے بزرگان کو گنایا گیا۔ کہا کہ ان کی زندگیوں میں اتنے مرتبہ ربیع المنور کا مہینہ آیا تو کیا انہوں نے میلاد منایا؟ تب ہمارے معصوم نوجوان بھی ذرا سوچنے لگے، واقعی سوال تو صحیح ہے، مگر یاد رکھ لیں، میلاد کوئی کرے یا نہ کرے، تم تابعین کی بات پوچھتے ہو، تبع تابعین کی بات پوچھتے ہو، اولیاء کی بات پوچھتے ہو، صحابہ کی بات پوچھتے ہو، اہل بیت اطہار کی بات پوچھتے ہو، صحابہ صحابیات کی بات پوچھتے ہو، انبیاء کی بھی بات پوچھ لو، لیکن میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم غلامان مصطفیٰ جب نبی کا میلاد مناتے ہیں تو صرف دنیا کا فائدہ سمجھ کر، کوئی ہمیں میلادی کہے، کوئی ہمیں سنی کہے، کوئی ہمیں عاشق رسول کہے، کوئی ہمیں غلام مصطفیٰ کہے، یہ سوچ کر ہم میلاد نہیں مناتے، بلکہ خدا کی ذات کو سامنے رکھ کر میلاد مناتے ہیں، خدا کی ذات کو سامنے رکھ کر میلاد مناتے ہیں۔ کیوں اتنی گرجدار آواز میں؟ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی پر میں اپنا روب جماؤں، بلکہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ممبر رسول کے سائے کھڑا ہوں۔ قرآن مقدس اٹھائیے، 22واں پارہ کھولیے، سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، لیکن تم میرے نبی سے محبت کرو یا نہ کرو، تم میرے نبی پر درود و سلام پڑھو یا نہ پڑھو، تم میرے نبی کا میلاد مناؤ یا نہ مناؤ، تم میرے نبی سے محبت کرو یا نہ کرو، لیکن جب نبی پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو اللہ پاک فرما رہا ہے، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہم گنہگاروں کی باری آتی ہے، قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے،
اللہ ان سے ہی مخاطب ہے. جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اللہ ان سے یہاں مخاطب نہیں ہے. یا ایھا المسلمون اگر فرماتا تو سارے مسلمان آ جاتے. تو اب معلوم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی پر درود پڑھو اور کثرت بکثرت سلام بھیجا کرو. تو معلوم کیا ہوا؟ نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. نبی کی محبت ایمان کی دلیل ہے. نبی کی محبت خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. بغیر حب نبوی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اسی لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت مقدسہ کو ہم پیش نظر رکھ کر یہی کہتے ہیں، یہی ترجمانی کریں گے کہ اے دنیا والو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، چاہے تم نبی پر درود پڑھو یا نہ پڑھو، سلام پڑھو نہ پڑھو، میلاد مناؤ یا نہ مناؤ، نبی کا وسیلہ لو یا نہ لو، نبی کو نور مانو یا نہ مانو، نبی کے علم غیب پر تمہارا ایمان ہو یا نہ ہو، مگر ایمان کی کسوٹی خود قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت پختہ ہوتا ہے جب تم خدا کی تعظیم کرو گے. جو بندہ خدا کی تعظیم کرتا ہے اسے رسول اللہ کی تعظیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بغیر رسول اللہ کی تعظیم کے خدا کی تعظیم ناممکن ہے. بغیر رسول اللہ کی محبت کے خدا کا قرب ملنا امپاسبل، مشکل ہے. اب بھی دلیل مانگو گے؟ خود خدائے برتر، خود خدائے پاک جو خود فرما رہا ہے میں یکتا ہوں، میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، نبی سے کہلوا رہا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے. قرآن خدا کا کلام ہے تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا انا اللہ واحد یا انا اللہ احد. نعوذ باللہ قرآن پر طنز نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے ذہن کھول رہا ہوں. قل هو اللہ احد کی بجائے انا اللہ احد کہہ سکتا تھا، میں ایک ہوں، انا صمد، میں بے نیاز ہوں. خدا نے نہیں کہا، خدا نے نبی کی زبان نبوت سے کہلوایا. خدا نے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ نبی آپ گواہی دو، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ گواہی دو میرے ایکتا ہونے کی، آپ گواہی دو میرے بے نیاز ہونے کی، آپ گواہی دو میرے کسی کا محتاج نہ ہونے کی، اور میں گواہی دوں گا کہ آپ میرے محبوب ہیں، میں گواہی دوں گا کہ آپ میرے نور ہیں. چاہے انکار کرنے والے انکار کریں، ماننے والے مان لیں، ماننے والے راہ راست پر آ جائیں گے، انکار کرنے والے ابلیس کے راستے پر جائیں گے. یہی بات ہے نا. بارہا آپ دیکھتے ہوں گے قرآن ہی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب بھی انکار کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ عیب نہیں ہے، یہ بدعت شرک نہیں ہے. میں نے بارہا کہہ چکا کہ ہم نبی کو کبھی خدا کے برابر کھڑا نہیں کیا. ہم نے نبی کو کبھی خدا کے برابر کھڑا نہیں کیا، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں کیا. نہ خدا کے برابر کھڑا کیا، نہ نبی سے جدا کیا. ہم مانتے ہیں خدا کے بات ہے نبی، قرآن کے بات ہے حدیث. اب کیا کہو گے؟ اگر اس کے بعد بھی انکار ہو تو پھر وہی بات دہرا دیتا ہوں جو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ زمین یا آسمان یا چاند سورج چھوڑ دو اور چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو. وہ کون سی زمین ہے جو میرے نبی کے نور سے نہیں بنائی گئی؟ وہ کس مقام کا آسمان ہوگا جو میرے نبی کے نور سے نہیں بنایا گیا؟ وہ کس کنٹری میں سورج نکلتا ہوگا جو میرے نبی کی روشنی کو لے کر نہ آیا ہوگا؟ وہ کس مقام کی چاندنی ہوگی جس کے اندر میرے نبی کی زلف کی مہک نہ ہوگی؟ سب میرے نبی کا صدقہ ہے، سب میرے نبی کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اگر انکار کرو
تو آؤ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کس کے لیے ہوتی ہے صاحب؟ اللہ کے لیے، سجدہ خدا کے لیے، ہماری نماز ہمارا سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں آئیے، سورہ فاتحہ چاہے فرض نماز پڑھیں، واجب پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، حاجت کی پڑھیں، جو کچھ نماز آپ پڑھ رہے ہیں سوائے نماز جنازہ کے، ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا چاروں مسالک میں ضروری ہے۔ مسلک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں مسلکوں میں ہیں، چاروں مسلک برحق ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں کھڑے رہ کر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، مات سمجھ میں آ گئی بات کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ نماز میں کھڑے رہ کر خدا سے مانگ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام نازل فرمایا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نبی کا وسیلہ نہیں لیں گے، وہ بھی ہم جیسے بشر ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پھر یہ کیا ہے؟ نماز میں ہے نا صاحب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی کسی مسلک میں نہیں ہوتی۔ پھر آئیے دوسرا، دو رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، جتنے بھی آپ پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے تو 1 قاعدہ ہوگا، 3 رکعت 4 رکعت پڑھیں گے تو 2 قاعدے ہوں گے۔ اتحیات آپ پڑھ رہے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ چاہے نماز خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں نبی پر، نماز پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے، سلام بھیج رہے ہیں نبی پر۔ نماز میں جائز، نماز کے بغیر باہر ناجائز کیسے ہوتا بھائی؟ جو چیز اسلام میں حرام ہے تو حرام ہی ہے۔ شراب حرام ہے، ہمیشہ حرام ہے، صرف رمضان کا مہینہ آیا، جمعہ کا دن آیا، متبرک راتیں آئی تو حرام، باقی دنوں میں حلال نہیں ہے۔ زنا حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے، شراب حرام تو ہر حال میں حرام۔ تو پھر درود و سلام نماز میں جائز ہو سکتا ہے، تو مفتی صاحب فتویٰ تو آپ اپنے لیٹر ہیڈ پر دیتے ہیں، اب جس انداز میں فتویٰ دینا ہو فتویٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تلوار کی دھار سے فتویٰ لکھنا چاہتے ہو، اگر میرا خون نکال کے اس خون سے سینچنا چاہتے ہو تب بھی گوارا کروں گا، مگر یہ بات سمجھا دو، جو چیز نماز میں جائز تو نماز کے باہر ناجائز کیسے ہوتی ہے؟ جو چیز نماز میں جائز ہے تو نماز کے باہر وہ کیسے بدعت، شرک کیسے ہوتا ہے؟ اختیار دیا رب نے، کھڑے رہ کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فرض نماز کے لیے آپ کو عذر شرعی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں، کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، کرسی پر بیٹھنا بھی محال ہے تو لیٹے لیٹے پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، تو پھر نبی کا درود بھی آپ کو اختیار ہے، سلام پڑھنے کا بھی اختیار ہے۔ اکیلے پڑھیں، سب مل کر پڑھیں، اکیلے پڑھیں یا سب مل کر پڑھیں، یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اعتراض اب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی اگر اعتراض ہو تو اعتراض کرنے والے کا قصور ہے، نہ اسلام کا، نہ شریعت محمدی کا، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ فقہا کا، نہ علماء کا۔ ایک بات اور بتا دوں، 22 مارچ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، معراج گئی، برات گئی، رمضان جیسا مہینہ گیا، قدر کی متبرک رات گئی، عید الفطر کا دن گیا، مگر ہم نمازیں گھر میں تو تنہا پڑھ لیے، وہ لطف ہمیں نہیں ملا تھا۔ آج تک کہتے تھے نا یہ سب دیوانہ بکوا کرتے ہیں، مگر یاد رکھو نبی کی عید عید الاعیاد ہے، نبی کے یوم پیدائش۔
نبی کی عید ہے تو پھر خدا کی دید ہے، نبی کی عید نہ تو خدا کی دید بھی نہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں لاک ڈاؤن چل رہا تھا، پھر اس کے بعد میں کشادگی کا حکم آیا سرکاری سطح پر، کیونکہ ہم جس وطن میں رہتے ہیں اس وطن سے محبت کرتے ہیں، اس وطن کی مٹی سے محبت کرتے ہیں، اور اس وطن کے قوانین پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہماری عبادات، ریاضات، ذکر و اذکار سب اپنی جگہ رکھتے ہیں، لیکن کیوں ہمیں تعلیم دی گئی جس طرح حب نبوی کو اپنے دل میں بسانا ہے، وطن کی مٹی سے بھی ویسی محبت ہمیں ہونی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے حج بیت اللہ سے بھی رکا، کیونکہ قوانین پر ہمارا عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ پیوستہ جمعہ تک مساجد میں تقریباً مساجد میں فرش پر نماز پڑھی جا رہی تھی، لیکن جب میرے نبی کی میلاد کا موقع آیا، جب میرے نبی کی ولادت سعادت کا دن آیا، تو ہر مسجدوں کو سجایا گیا۔ سجانا یہ جھنڈے لگانا، لائٹ لگانا نہیں ہے، یہ جانمازیں، یہ غالین، یہ چاندنی پارس میں بچھا کر تمہیں ایک جگہ جمع کیا گیا۔ تو یہی میرے نبی کی میلاد ہے کہ تمہارے سینوں سے سینہ ملانا چاہتا ہے، تمہارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں جو دوریاں تھی، جو فاصلے تھے، ان ساری چیزوں کا خاتمہ کس نے کیا؟ میرے نبی کی میلاد کا ذریعہ ہے۔ میرے نبی ظاہری اعتبار سے جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، ساری برائیوں کا خاتمہ فرمایا تھا۔ لڑکیاں پیدا ہوتی زندہ دفنایا جاتا، اس کو آپ نے بند کر دیا۔ بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرما کر اس کو عزت کی چادر پہنائی، تو خواتین اسلام کو عزت کی چادر ملی، کہ میرے نبی کا صدقہ تھا۔ اور 1400 برس گزر جانے کے بعد ہمارے پاس جب یہ ماحول پیدا ہو گیا، لگ بھگ 6-7 مہینے تک ہم فاصلے سے نماز پڑھتے رہے تھے، لیکن میرے نبی کی میلاد کا صدقہ ہے متفق کر دیا، متحد کر دیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس اتحاد کو برقرار رکھیں، نبی کا وسیلہ لے کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ ایسی کئی ہزاروں بیماریاں آئیں گی اور چلی جائیں گی، شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرتے رہیں، اور آپ کے ذکر خیر کا محفلیں سجاتے رہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل منور ہوں گے۔ جب ہمارے دل منور ہوں تو نہ ابلیس نہ شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور بیماری ہمیں آ سکتی ہے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جب بھی سنیں تو اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، اور اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور جب موقع ملے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ درود پاک کیا ہوتا ہے اس کے پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت